ربی حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ، اس خوبصورت دعا میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ حب استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور اس میں بھی یہ تخصیص کی جاتی ہے کہ وہ انبیاء جنہوں نے بڑھاپے میں جو ہے خلاف معمول اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگی ہیں تو انہوں نے حب کے ذریعے یعنی کہ حب لنا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ لہٰذا اس طرح سے یہ بڑی خصوصیت کا حامل ہے کہ اولاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص نعمت لینے کے لیے یہ لفظ حب جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جو وہبہ کا لفظ ہے یہ ہبہ ہے، اور ہبہ ہماری زبان میں تحفے کو کہا جاتا ہے، اور تحفہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ غیر متوقع چیز ہوتی ہے، اور یہ حیران کن طور پہ آپ کو خوش کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کر لیتے ہیں پھر تو وہ تو اجرت بن جاتی ہے، وہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کو کیا دینا ہے۔ تحفہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ غیر متوقع چیز کو جو ہے وہ تحفہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم وہ دعائیں جو کہ اللہ سے مانگتے ہیں اولاد کے لیے، تو اگر ہم وہاں پہ حب لنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مشہور دعا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، وہاں پہ بھی اولاد کے لیے جو ہے وہ حب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شوہر کے لیے بھی حب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ گویا کہ کنسیپٹ کتنا خوبصورت ہے کہ مالک اللہ مجھے آپ سے ایسی اولاد چاہیے جو مجھے حیران کر دے، جو مجھے تحفے کے طور پہ ملے، جس کی ظاہری شخصیت، جس کی قابلیت، جس کی صلاحیتیں، جس کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ میں اس کو دیکھ کے حیران ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں۔ لہٰذا اس دعا کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں مانگی اس دعا میں، بلکہ اولاد کو بطور تحفہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولادیں نصیب کرے کہ جن کی خدمت، محبت، چاہت، ادب اور جن کے کمالات انسان دنیا میں بھی دیکھ کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اولاد نہیں دی ہے بلکہ آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اور یہ خوشی محض دنیا کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک اتنی پیاری اولادیں نصیب کرتے ہیں کہ جب آخرت میں اپنی اولاد کے وہ اعمال دیکھیں گے اور ان کے اعمال کے ثمرات دیکھیں گے اور اپنی اولادوں کی آگے نسلیں دیکھیں گے اور وہ نسلیں بھی اتنی قابل اور خوبصورت ہوں گی، تو گویا کہ وہ خود حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا یہ ہماری اولادیں ہیں؟ اور یہ ساری اولاد جو اتنی زیادہ ہے یہ سب میری نسل سے ہے، اور یہ سارے اعمال جو ہیں میری نسلوں نے کیے ہیں، تو انسان وہاں پہ بہت خوش ہوگا۔ لہٰذا اولاد کو بطور تحفہ جو ہے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔